مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان مرحبا. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. روزہ ہم سے کیا چاہتا ہے، اس عنوان پر ہمارے دروس جاری ہیں. آج کی چاہت روزے کی وہ نوٹ فرمائیں. اس سے پہلے ہم نے درس دیا تھا کہ ماہ رمضان کے روزے یہ ہم سے چاہت کرتے ہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو. یہ روزے کی ڈیمانڈ ہے، اور جو اس کی چاہت کو پورا کر دے، مطالبے کو مان لے، ڈیمانڈ پہ عمل پیرا ہو جائے، تو نتیجے کے اندر اس کو بہت سارے انعامات سے نوازا جائے گا. تو میں نے تقسیم کی تھی کل کے درس میں کہ ایک انعام وہ ہیں کہ جن کا تعلق دنیا کے اندر ہے، وہ ہم بیان کر چکے. آج کے درس میں وہ انعامات میں آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ روزے کی چاہت پوری کر دینے سے آخرت میں کون کون سے انعامات سے وہ بندہ نوازا جائے گا، کون سی نعمتیں ہیں، کون سے انعامات ہیں، کون سی اللہ کی رحمتیں ہیں جو اس بندے کو ملیں گی قیامت کے دن، آخرت کا جن کے ساتھ تعلق ہے. کیونکہ روزے کا اور قرآن کا آپس میں تعلق ہی بڑا گہرا ہے. مسند احمد میں اور طبرانی وغیرہ میں حدیث آتی ہے نا کہ روزہ اور قرآن یہ دونوں سفارشی ہوں گے قیامت والے دن. ابن حبان میں بھی یہ حدیث آتی ہے کہ قرآن یہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں سفارشی بن کے آئے گا اور اپنے پڑھنے والے کے حق میں گواہی دے گا اور اپنی بات کو منوائے گا اور اس بندے کو جنت میں لے جائے گا. معلوم یہ ہوا کہ روزہ اور قرآن ان کا آپس میں بڑا جوڑ ہے، اکٹھ ہے، تعلق ہے، اور یہی روزے کی چاہت ہے کہ قرآن پڑھتے رہا کرو. یہ چاہت پوری ہو گئی تو قیامت کے دن انعام کون سا ملے گا؟ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے کہ اس بندے کو معزز فرشتوں کا ساتھ نصیب ہوگا. جو روزے کی اس چاہت کو پورا کرتا ہے نا، قیامت کے دن یہ معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آقا فرماتے ہیں کہ الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، کہ وہ بندہ جو بڑی مہارت کے ساتھ قرآن پڑھتا ہے، اس کے لہجے کا خیال کرتا ہے، اس کی ادائیگی کا خیال کرتا ہے، اس کے مخارج کا، حروف کا، تمام چیزوں کا، تلفظ کا خیال کر کے پھر قرآن پڑھتا ہے مہارت کے ساتھ، یہ قیامت والے دن معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا. کتنی عزت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. کتنا پیارا نتیجہ ہے روزے کی چاہت کو پورا کرنے کا کہ فرشتوں کا ساتھ مل جائے گا، اور فرشتوں کا ساتھ ملنے کے ساتھ ساتھ قرآن سفارشی بن کے آئے گا. یہ بھی صحیح مسلم میں حدیث ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اقرأوا القرآن فإنہ یأتی یوم القیامۃ شفیعا لاصحابہ. لوگوں قرآن پڑھا کرو، قرآن کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ قرآن جو ہے یہ قیامت والے دن اپنے پڑھنے والے کے بارے میں سفارشی بن کے آئے گا. دیکھ لیں کتنا بڑا انعام ہے. قرآن خود سفارشی ہو جائے گا. قرآن اللہ سے سفارش کرے گا کہ اللہ اس بندے کو معاف کر دے، میرے اللہ اس بندے کو جنت میں لے جا. قیامت کے دن جس بندے کا سفارشی قرآن ہوگا اسے اور کیا چاہیے؟ ساتھ اس کو فرشتوں کا نصیب ہوگا. اور کیا چاہیے؟ قرآن تو گواہ بن کے آ جائے گا. القرآن حجت لک او علیک. یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ قرآن قیامت والے دن بندے کے حق میں دلیل اور حجت بن کے آئے گا. قرآن سفارشی بھی ہوگا، قرآن گواہ بھی بنے گا، دلیل بنے گا بندے کے حق میں. یہ انعامات مل رہے ہیں اگر دنیا میں قرآن مجید کو ہم نے اپنا لیا، تلاوت اس کی کر لی، روزے کی چاہت کو پورا کر دیا. بڑے بڑے انعامات. پھر جنت میں لے جائے گا یہ قرآن. ابن حبان کی میں حدیث آپ کے سامنے پڑھ چکا ہوں، اور اسی طرح جامع ترمذی کی بھی ایک سن لیں. وہ سورۃ الاخلاص کے ساتھ محبت کرنے والے کا تذکرہ جس میں آتا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے ایک شخص کو سنا، وہ سورۃ الاخلاص کی تلاوت کر رہا تھا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سن کر فرمایا وجبت،
واجب ہو گئی۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں ہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا واجب ہو گئی اس پر؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا الجنہ، جنت واجب ہو گئی اس بندے پر، یعنی سورۃ الاخلاص کی تلاوت کثرت کے ساتھ کرتے رہنا یہ جنت کو واجب کر دیتی، اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ اس صحابی کا وہ واقعہ ذہن میں لے آئیں جو قافلے کا امیر بنا کر نبی علیہ السلام نے جس کو بھیجا تھا، وہ جماعت کرواتے تو آخر پہ سورۃ الاخلاص ضرور پڑھا کرتے تھے۔ یہ عمل اس کا نبی علیہ السلام کے سامنے جب صحابہ نے ذکر کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اسے پوچھو وہ ایسا کیوں کرتا تھا؟ پوچھا گیا تو جواب دیا کہ مجھے اس سورت کے ساتھ محبت ہے، میں محبت میں اللہ تعالیٰ کی صفات کو بار بار پڑھتا تھا ہر رکعت کے آخر پر۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اسے بتلا دو اگر یہ محبت کے طور پہ پڑھتا تھا تو آسمان والا بھی اس بندے سے محبت کرتا ہے۔ دوسری حدیث میں فرمایا کہ اگر تجھے سورۃ الاخلاص سے محبت ہے تو یاد رکھنا سورۃ الاخلاص کی محبت اور بار بار تلاوت تجھے رب کی جنت میں لے جائے گی۔ تو میں یہی ذکر کر رہا ہوں کہ اللہ کا قرآن یہ اپنے پڑھنے والے کو رب کی جنت میں لے جائے گا، اور یاد رکھنا صرف جنت ہی میں نہیں لے جائے گا بلکہ جنت میں داخل کروا کے پھر اس کے درجات بھی بلند ہوں گے، وہ قرآن کی وجہ سے ہوں گے۔ کتنے کے درجات بلند ہوں گے؟ آپ حدیث نوٹ کریں جو جامع ترمذی میں آتی ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت والے دن جب یہ قرآن پڑھنے والا عمل کرنے والا جنت میں داخل ہو رہا ہوگا تب اللہ کی طرف سے ایک اعلان ہوگا، کیا کہ اقرأ ورتقی، اے قرآن پڑھنے والے اب قرآن پڑھنا شروع کر دے اور جنت کے درجات پہ چڑھنا شروع کر دے۔ اقرأ ورتقی، پڑھ اور چڑھ، پڑھتا جا اور چڑھتا جا جنت کے درجات پر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ بھی پڑھتا جائے گا اور چڑھنا شروع کرے گا۔ کیسے پڑھے گا؟ اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہوگا کہ ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، قرآن مجید ایسے پڑھ آج جیسے تو ٹھہر ٹھہر کر دنیا میں پڑھا کرتا تھا، بڑا سرور سکون اور مزے لے لے کے پڑھا کرتا تھا، ایسے ہی اللہ کی کلام کو اب پڑھنا شروع کر دو اور جنت کے درجات پہ چڑھنا شروع کر دو، اور چڑھتے جاؤ جہاں قرآن مجید کی آخری آیت ہوگی اے میرے بندے وہی تیرا مقام ہوگا جنت کے اندر۔ کتنے انعامات سے نوازا گیا، فرشتوں کا ساتھ اس کو نصیب ہوا۔ یاد رکھیں کہ جس بندے نے قرآن مجید کی ڈیمانڈ کو پورا کر دیا، مطالبے کو اپنا لیا، چاہت کو پورا کر دیا، یعنی قرآن پڑھنا شروع کر دیا، اور نتیجے کے اندر آخرت میں جو انعامات ملنے والے ہیں وہ میں عرض کر رہا ہوں، اللہ معزز فرشتوں کا ساتھ نصیب کر دے گا، قرآن سفارشی بن کے آئے گا، قرآن حجت اور دلیل بن کے آئے گا، اور قرآن بندے کو جنت میں لے جائے گا۔ جنت میں لے جانے کے بعد اس کے درجات کو اتنا بلند کروا دے گا، اتنا بلند کروا دے گا کہ سارا قرآن پڑھنے کے بعد جہاں آخری آیت ہوگی وہاں جنت میں اس کا درجہ ہوگا، اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ وہ کتنے اعلیٰ درجات ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔